السلام علیکم معزز ناظرین گرامی، آج ہم دجال کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ دجال کس کو کہتے ہیں؟ اسلام کے مطابق اس کے خروج کی کیا نشانیاں ہوں گی؟ دجال کون ہوگا؟ اس کی جنت اور دوزخ میں کون سے لوگ ڈالے جائیں گے؟ قیامت کی نشانیوں میں سے احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق دوسری نشانیوں کے ساتھ ساتھ دجال کی آمد ایک بڑی اور اہم نشانی سمجھی جاتی ہے۔ دجال سے مراد اس شخص کی ہے جس کی فتنہ پردازیوں سے تمام انبیاء کرام اپنی امتوں کو ڈراتے آئے ہیں، اور اس کی انتہا درجے کی خدا دشمنی پر تمام انبیاء کرام کا ہر دور میں اجماع رہا ہے۔ احادیث نبوی اور روایتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دجال کا خروج عراق و شام کے درمیانی راستوں سے ہوگا، خدائی کا دعویٰ کرے گا اور اس دعوے کے سبب پوری دنیا میں فتنہ اور فساد برپا کر دے گا۔ دجال ایک آنکھ کا حامل شخص ہوگا یا پھر سرے سے کانا ہوگا۔ اس کے ماتھے پر لفظ کافر لکھا ہوگا، جس کو صرف مومن یا اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے مسلمان ہی دیکھ پائیں گے۔ اس کے ماننے والوں میں زیادہ تر افراد یہودی ہوں گے۔ وہ اپنے ماننے والے 70,000 افراد کی ایک فوج تیار کرے گا۔ اس فوج کے ساتھ وہ خانہ کعبہ پر یلغار کرنے کا قصد کرے گا، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے اس کے اس حملے کو ناکام بنا دیں گے۔ اس کے دور حکومت کے 40 دن نوع انسان پر 40 صدیوں جتنے بھاری ہوں گے۔ دجال کے 40 دن کے اس دور حکومت کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 ماہ کے برابر ہوگا اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا۔ باقی تمام دن عام دنوں کی طرح کے ہوں گے۔ خدائی کا دعویٰ کرنے کے ساتھ ہی وہ دنیا میں جنت اور دوزخ بھی بنا لے گا۔ جنت کے نام پر وہ ایک باغ بنائے گا، جبکہ دوزخ کے نام پر ایک آگ دہکائی جائے گی۔ اپنے ماننے والوں کو وہ اپنی جنت میں داخل کرے گا اور نہ ماننے والوں کو وہ آگ میں ڈال دے گا۔ حقیقت میں اس کی جنت دوزخ اور دوزخ جنت ہوگی۔ اس کی دوزخ میں جانے والے تمام مسلمان اللہ تعالیٰ کے حکم سے جنت میں چلے جائیں گے، اور اس کے فریب اور اس کے دھوکے میں آ کر اس کی جنت میں جانے والے افراد دوزخ میں چلے جائیں گے۔ دجال اپنی خدائی کے ثبوت کے طور پر مردوں کو زندہ کرے گا، بارش برسائے گا اور سبزہ بھی اگائے گا۔ اس کے بعد وہ مومنوں سے مطالبہ کرے گا کہ وہ معبود حقیقی کی عبادت چھوڑ کر اس کی پوجا کریں۔ جو لوگ اس کے اس مطالبے سے انکار کریں گے، ان کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے ان ٹکڑوں کے درمیان میں چہل قدمی کرے گا۔ اس کے بعد ان کو دوبارہ زندہ کرے گا اور ان سے ایمان لانے کا مطالبہ کرے گا، مگر وہ جب انکار کریں گے تو یہ ان کو اپنی بنائی ہوئی دوزخ میں ڈال دے گا۔ سنن نبی داؤد سے روایت ہے کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ میری امت کی آخری جماعت دجال کے ساتھ قتال کرے گی۔ اس جہاد کو نہ تو کسی ظالم کا ظلم ختم کر سکے گا اور نہ ہی کسی انصاف کرنے والے کا انصاف۔ اتنے ظلم و ستم کے باوجود بھی دجال حق کی آواز کو دبانے میں
کامیاب نہ ہو سکے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت دجال کہاں ہے؟ صحیح مسلم کی ایک حدیث کے مطابق اس وقت دجال ایک جزیرہ میں زنجیروں سے جکڑی ہوئی حالت میں قید ہے۔ صحیح مسلم کی ایک اور روایت کے مطابق دجال کا خروج مشرق سے ہوگا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو نہ صرف اس فتنے سے خبردار کیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ امت کو اس سے بچنے کی کئی تدبیر بھی بتائی ہیں، جن میں سے ایک کچھ یوں ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کرے گا وہ دجال کے فتنے سے بچا لیا جائے گا۔ دجال کا خاتمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں پر ہوگا۔ اللہ عز و جل ہم سب کو اس فتنے سے محفوظ رہنے کی طاقت عطا فرمائے۔ اور معزز ناظرین گرامی، اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک یہ انتہائی ضروری معلومات پہنچ سکے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی مزیدار ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔